آپ کے سوالات کے بالترتیب جوابات کچھ یوں ہیں۔ جنبی غسل کرنے میں بلا وجہ تاخیر نہ کرے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر، کتا یا جنبی ہو۔ سنن ابی داؤد، نسائی، حاکم میں یہ روایت آئی ہے۔ واضح رہے کہ ضروری و مہذب تصاویر، حفاظت و شکار کرنے والے کتے اور مجبور جنبی اس حکم سے مستثنی ہیں۔ اس حکم کی روشنی میں گھر کے کام کاج کرنے سے قبل جنبی کے لیے بہتر ہے کہ وہ غسل کرے۔ نفیس اور پاکیزہ طبیعت طہارت کے بغیر کوئی کام کرنا پسند نہیں کرتی، کیونکہ حساس طبیعت اس کیفیت میں بوجھل اور ناگوار ہوتی ہے۔ تاہم اگر مجبوری ہے، جنبی کپڑے دھو سکتا ہے اور پوچھا وغیرہ لگا سکتا ہے۔ اگر جنبی کے جسم پر نجاست لگی ہو، خواہ وہ گیلی ہو یا خشک، جب اس کے ساتھ کوئی چیز لگے تو وہ ناپاک ہو جاتی ہے۔ اگر نجاست نہ لگی ہو تو جنبی کا جسم چیزوں کو ناپاک نہیں کرتا۔ حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں مدینہ منورہ کے کسی راستے میں ملے، جبکہ یہ جنبی تھے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک طرف ہو گیا، جا کر غسل کیا اور حاضر بارگاہ ہو گیا۔ فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، تم کہاں تھے؟ عرض گزار ہوا کہ میں جنبی تھا، لہذا بغیر طہارت کے آپ کی بارگاہ میں بیٹھنا میں نے پسند نہ کیا۔ فرمایا کہ سبحان اللہ، مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں آئی ہے۔ اس ارشاد گرامی کی روشنی سے یہ واضح ہوتا ہے کہ حالت جنابت میں دھوئے ہوئے کپڑے اور فرش ناپاک نہیں ہوں گے، اگر جنبی کے جسم پر لگی ہوئی نجاست کپڑوں یا فرش پر نہ لگے۔ جنبی کے لیے ممنوع امور کے علاوہ پانی والے یا پانی کے بغیر امور سر انجام دینے کی شرعی حیثیت ان احادیث کے مطابق ہوگی۔ منی اور پسینے میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو کہ منی اس قدر لطیف ہو جائے کہ فرق کرنا ہی مشکل ہو، تو ایسی صورت میں غسل کر لینا بہتر ہے۔ واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔